اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے. اچانک ایک اعرابی آیا, اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے کہا ٹھہر جاؤ, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت روکو, اس کو پیشاب کرنے دو. صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا. جب اس نے پیشاب کر لیا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کو اپنے پاس بلایا اور پھر آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا, پھر آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مساجد جو ہے وہ پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں آ کے پیشاب کیا جائے یا دوسری گندگی اور نجاست سے مساجد کو آلودہ کیا جائے. مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی, انما ہی لذکر اللہ, یہ مساجد اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, اس میں اللہ کا ذکر بلند ہونا چاہیے. والصلاۃ, اور اس میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. وقراءۃ القرآن, اور اس مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اس حدیث مبارکہ کی شرح میں امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اور امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں نقل کیا ہے کہ مساجد کو دنیاوی باتوں سے جو ہے وہ محفوظ اور پاک رکھنا چاہیے. مساجد میں بلند آواز نہیں کرنی چاہیے, مساجد میں دنیاوی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے, اور اسی طرح جو دیگر جو ہے وہ دنیاوی امور ہیں اس سے مساجد کو بچانا چاہیے.